اچھا جی، اب ذرا بات کر لیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان نا معاملات جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں، بالکل وہی کھڑے ہیں جہاں تھے۔ کوئی فریق بظاہر لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے اور امریکی صدر کے بیانات ایسے آ رہے ہیں کہ ان سے کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کل بیان سامنے آیا کہ وہ پیر کو ایران پر حملہ کرنے سے صرف 1 گھنٹہ دور تھے۔ مطلب آپ کو پتہ ہے نا، پھر اتنے ایکسٹریم سٹیٹمنٹ پہلے آتے نہیں اور پھر یہ آتے ہیں۔ اور سعودی عرب، قطر اور UAE اور دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ جو ہے وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا، اور ان ممالک کا کہنا تھا کہ فوری حملہ نہ کریں، سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ شاید ایران پر دوبارہ حملہ کرنا پڑے۔ مطلب ہی از لائک آل اوور دی پلیس۔ جمعے ہفتے یا پھر اگلے ہفتے ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہوپ فلی انہوں نے کہا کہ نہ کبھی کرنا پڑے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کو ایک بڑا دھچکا دینا ہوگا، بہت کچھ کہتے ہیں، سن لیجئے۔ ایران پر حملہ مؤخر کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے جنگی منصوبوں پر اجلاس سے خطاب کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی ہے۔ اجلاس میں امریکی نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور دیگر فوجی حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں ایران جنگ کی صورتحال سے متعلق مختلف آپشنز پر غور بھی کیا گیا۔ اچھا، لیٹس ٹاک ٹو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، کیونکہ ہمیں تو سمجھ آ رہی کہ ویئر دس تھنگ از گوئنگ، اور بالکل ایک اسٹیل میٹ سا ہی لگ رہا ہے، آلدو بیک ڈور چینل جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ٹرمپ کا یہ بتانا کہ امریکہ حملہ کرنے ہی والا تھا لیکن کچھ ممالک کے کہنے پر روک دیا، یہ تو تصدیق کرتا ہے کہ امریکہ کی تیاری جو ہے وہ بالکل پوری ہے، ان کی انٹینشن ہے، وہ کسی دن بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ادھر ایران بھی بتا رہا ہے کہ وہ بھی جواب دینے کا کیا پلان ہے ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہم جوابی فائر کریں گے وہ بھی بہت زیادہ ایک پریسائز ہوگا۔ تو یہ دیکھتے ہوئے کیا کہا جا سکتا ہے کہ دوبارہ جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے؟ اب یہ کہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہم تو حملہ کرنے والے تھے، دیکھیں یہ پھر سے وہی کر رہے ہیں جو کہ پچھلے کتنے ہفتوں سے کرتے آ رہے ہیں، کہ وہ کبھی وہ تھریٹ کرتے ہیں استعمال، یعنی کہ الٹیمیٹمز دیتے ہیں، کبھی وہی پریشر استعمال کرتے ہیں، دباؤ کے ذریعے دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ بامز اور بلٹس کے ذریعے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو تیار ہوں اور میں تو سیاسی اور سفارتی سلوشن حل چاہتا ہوں۔ تو یہ اس قسم کے جو کانٹریڈکٹری میسیجز ہیں صدر ٹرمپ کی طرف سے، یہ صورتحال کو اور میں سمجھتی ہوں کہ کمپلیکیٹ کر رہے ہیں، اس کو اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنجنگ بنا رہے ہیں، اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں۔ میری نظر میں تو ان کو جنگ پہ واپس جانا میرا خیال ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ان پہ اندرونی دباؤ ہے، معاشی بھی، سیاسی بھی، اور ویسے بھی پھر سے حملہ کر کے وہ کیا حاصل کریں گے جو پہلے نہیں حاصل کر سکے۔ دیکھیں ٹرمپ کی یہ توقع کہ بس ان کے اس کہنے سے کہ جی ہم حملہ کرنے والے ہیں یا کر چکے ہوتے اگر ہمیں روکا نہ جاتا، اور اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو میں کروا دوں گا پھر سے حملہ، یہ اگر ان کا خیال ہے کہ اس سے ایران جو ہے وہ کیپیچولیٹ کر جائے گا اور ایران سرنڈر کر جائے گا، تو یہ تو نہ ہوا پہلے اور نہ اب بھی ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان تو اپنی سی کوشش کر رہا ہے لیکن امریکہ کو منانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ امریکہ نے جنگ شروع تو کی لیکن اس کے اثرات سے وہ خود براہ راست متاثر نہیں ہو رہا۔ کہیں نہ کہیں مہنگائی افیکٹ کر رہی ہوگی امریکی کنزیومر کو، لیکن پھر بھی جو ہمارا حال ہے، جو خطے کے دیگر ملکوں کا حال ہے، جو یہ UAE وغیرہ کا حال ہے، وہ تو نہیں ہے امریکہ کا حال۔ تو پھر کون ہے جو امریکہ کو منا سکتا ہے؟ چین، روس، کسی سے امید رکھیں؟ دیکھیں امریکہ کو کوئی نہیں منوا سکتا، امریکہ کو صرف امریکہ ہی منوا سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، صدر ٹرمپ پہ جو کہ میرا خیال ہے کافی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ڈیسپریشن بھی دکھا رہے ہیں، ان پہ جو ڈومیسٹک پریشر ہے، جو دباؤ ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ کچھ مہینوں بعد مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کو بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے، اور وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز جو ہے وہ ہار سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو بہت ہی بڑا دھچکا لگے گا پھر ان کی انتظامیہ کو۔ تو ایک طرف سے تو یہ سیاسی پریشر ہے، دوسری طرف سے دیکھیں معاشی پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ اس وقت رپورٹس کے مطابق 60 بلین کے قریب جو ہے ڈالرز کے قریب
جو फ्यूल कॉस्ट हैं, एडिशनल कॉस्ट हैं, वो अमेरिका उसको फेस कर रहा है। तो इस तरह से तो फिर देखें फ्यूल और गैस की जो कीमतें हैं वो चढ़ती जाएंगी। अमेरिका में अब इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, अभी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन अगर ये जंग तवील चलती है या ये सफारती स्टेलमेट जो है, सफारती डेडलॉक जो है वो भी प्रोलॉन्ग करता है, डॉक्टर साहब एंड तो ऑफ जाहिर कोर्स है मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपनी मकबूलियत जो है मुल्क में वो भी काफी कम हो रही है, और कांग्रेस पे असर और रसूख भी कम हो रहा है, तो वो इंटरनल उनकी जो पॉलिटिक्स है दैट कैन आल्सो इम्पैक्ट हिज डिसीजन मेकिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग विद अस।